یہ اینک پہن کے آپ دیکھو تو سوائے اس ملک کی اکانومی سوائے کرپشن کے کچھ نہیں ہے. اچھا، اب آپ کے سوال کا آخری جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے یا پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی ہے؟ تو کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے یہ ثانوی بات ہے. ہم کرپٹ لوگ ہیں، یہ ہے اصلی بات. مجھے ایک بات بتائیں آپ، اس ملک کی اصل اکانومی ہے ہی کرپشن. اگر کوئی جادو کا ڈنڈا یا جادو کا چراغ آ جائے اور راتوں رات کرپشن ختم ہو جائے تو 90 دن کے اندر اندر آدھی سے زیادہ آبادی بھوکی مر جائے گی. اس ملک کی اصل اکانومی ہے ہی 2 نمبر. ٹھیک ہے، اچھا اس میں دور نہیں جانا، میں کوئی کسی تفصیل میں کوئی لاجک نہیں، کوئی منطق نہیں. آپ دیانتداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے تنہا بیٹھ کے سوچیں، aren't we corrupt and corrupt to the core؟ ختم. سرکاری ملازمین کے بارے میں لکھ چکا ہوں کہ جو زندہ ہے وہ کرپٹ ہے، وہ حرام کھا رہا ہے. دیکھیں آپ پٹواری سے لے کے یہ ایس ایچ او ہے، یہ اس ٹائپ کے ایکسائز انسپیکٹر میں لگا پتہ نہیں جی اس کی 40 جائیدادیں نکل آئیں فلانا. اچھا میں ایک بنیادی سی بات کرتے ہیں. مجھے اگر آپ نے ڈائسیکٹ کرنا ہو، میرا آپ نے پوسٹ مارٹم کرنا ہو، اس کو 2-3 پہلی بات. اچھا میں اگر سرکاری ملازم ہوں کہ جی اتنا میرا پیکج ہے، اتنی میری تنخواہ ہے. باپ میرا کیا کرتا تھا، ان کی ورتھ کتنی تھی، ہم کتنے بہن بھائی تھے، میں نے کیا انہیریٹ کیا. سمپل ہے. دوسرا اہلیہ کی طرف سے، چلو جی میرا خاندان تو کمزور تھا، میری اہلیہ کوئی آ گئی ہے قارون کے خاندان سے، کیا آیا، سسر صاحب کیا کرتے تھے، ان کی برتھ کیا تھی، میرا پیکج کیا ہے، میری جائز انکم کیا ہے. یہ جو ایسٹس بیونڈ انکم، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی ایک عام آدمی کو عقل تمیز نہیں ہوتی. مجھ سے اگر آپ پوچھو گے تو شاید میں 1-2% کا میں جواب نہ دے سکوں، مجھے میں نے کون سے اکاؤنٹنٹس رکھے ہوئے. بٹ بیسیکلی 3 یہ تکون ہے، میری اتنی برتھ ہے، 100 کی ہے، لاکھ کی ہے، 1000 کی ہے، کروڑ کی ہے، ارب کی ہے، جتنی کی ہے میری یہ برتھ ہے، یہ میرا پیکج ہے. باپ سے میں نے یہ انہیریٹ کیا، بیگم میری یہ لائن، ختم ہو گئی بات. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے، کہاں سے آیا. یہاں وہ لوگ کھرب پتی ہوئے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 100 نہیں، سینکڑوں، جو کل تک ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں تھے. کیسے ہو جاتا ہے یہ؟ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو اس طرح کا پیسہ ہے وہ خود بولتا ہے کہ میں حرام ہوں اور میرا مالک حرام خور ہے. ہاں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ماڈرن ورلڈ میں، یہ جو بل گیٹس ایسے لوگ آئے نا، یا تو آپ اتنے بڑے کو فن خان ہیں یا کریٹو آدمی ہیں، آپ نے کوئی پیٹنٹ کرایا راتوں رات آپ کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، وہ بھی نظر آ جائے گا. کیا ڈکا چھپا ہے؟ اوور نائٹ پیسہ. یہ بھی ایک آدھ جنریشن میں ضربیں لگ جانا، اور اس طرح کی ضربیں لگ جانا. ایک ہوتی ہے ایکسیپٹیبل لاجیکل گروتھ، ایک آدمی کام کرتا ہے وہ بتدریج وہ گرو کرتا جاتا ہے، وہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے. ٹھیک ہے جی کہ میں نے 40 سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا، اور اب بڑھتے 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 اس کی 4 6 10 برانچ. اچھا یا کو بہت ہی آؤٹ آف دا ورلڈ آپ نے کو بڑی کو توپ چلا دی ہے، پیٹنٹ کرا لیا آپ. بل گیٹس یا اس طرح کے جو باقی لوگ ہیں دنیا میں راتوں رات جو بلینئرز بنے، تو ان کو دیکھ لو نا. ویسا تو پاکستان میں اس طرح کا تو برین ماشاءاللہ ہوتا ہی نہیں. یہاں تو سارے وہ کیا مفتی، وہ جن کو گھر والوں نے بند کر دیا، مفتی عبد القوی، مطلب ہم ہر پیشے میں ہم مفتی عبد القوی ہیں.
ایک ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور، 3 سوال موٹے. میری ورتھ ویلیو کیا ہے؟ میں ایک گورنمنٹ فنکشنری ہوں، یہ میری تنخواہ ہے، یہ میری مراعات ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، یہ میں نے انہیرٹ کیا ہے، یہ میری اہلیہ کو ملا یا نہیں ملا یا جو بھی ہے وہ ختم کر لو، 1 منٹ نہیں لگتا. تو یہ اینک پہن کے آپ دیکھو تو سوائے اس ملک کی اکانومی سوائے کرپشن کے کچھ نہیں ہے. پیرلل اکانومی نہیں ہے، یہ اصل اکانومی ہے ہی. آج اگر حرام بند ہو جائے، رشوت، کمیشن، کک بیک، پورا ملک جو ہے نا بھوکا مر جائے گا. میرے ایک دوست تھے مولانا اسد گیلانی، پچھلے دنوں ان کی اہلیہ کا، فضانہ بھابی کا انتقال ہوا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو اسد گیلانی صاحب کے صاحبزادے لاہور سے، وہ اسد گیلانی صاحب ایم این اے بھی رہے جماعت اسلامی کی طرف. تو ان کے جو بیٹے تھے سید فاروق گیلانی، وہ میرے بہت پیارے دوست تھے. تو ہی واز اے ویری سینئر مین، فیڈرل گورنمنٹ میں وہ فائنینس. تو میں نے ایک بار کہا، میں نے کہا یار فاروق، اس ملک کی اکانومی کا سنا. وہ نیا جوائنٹ سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، ان دنوں ڈیتھ ہو گئی فاروق کی بھی، بہت پیارا دوست تھا. تو مجھے ہنس کے، بڑا ذہین، بہت وٹی آدمی، اپنے کام میں تو وہ تھا ہی تھا، ادروائز بھی ویری بریلینٹ، بہت برائٹ آدمی. تو میں نے کہا یار تم اس پوزیشن میں ہو، تم بہتر بتا سکتے، ملک کی اکانومی کا مجھے بتاؤ. اس نے کہا اس ملک کی کیا اکانومی ہے؟ ہر آدمی کا ہاتھ یا نظر دوسرے کی جیب میں، یہ اکانومی ہے. یہی حال اداروں کا ہے، جا کے پتہ کرو. اس وقت اس نے مجھے بتایا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس نے بجلی کا کتنا بل دینا ہے، کاٹ کے دکھاؤ. فلاں ہاؤس نے فلاں. بس چھوڑو اس لیے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے؟ نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے. اس پہ عمران خان نے آج ایک بات کی ہے، بڑی پتہ کی بات ہے، بڑی دیر سے سمجھ آئی ہو بھائی. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ 15 سے 20 سال کا روڈ میپ، پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ، لوگوں کو اعتماد میں لو. یہ آج جنگ اخبار، اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ 5 سال بعد الیکشن جمہوریت کا المیہ، ٹریجڈی. چین کو اگلے 10-20 سال کا پتہ ہوتا ہے. یہ میں کب سے چیخ رہا ہوں. اب عقل آئی ہے اس میں عمل درآمد نہیں ہونا. یہ ملک اس طرح راہ راست پہ آ سکتا ہی نہیں. آپ ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے کہ جی تھک تھگڑی، کبھی ادھر ٹانکا لگا لو، کبھی ادھر لگا لو، کبھی ادھر لگا لو. اس طرح کا ہے. یہ مریض ہے بہت خوفناک قسم کا. ہماری اکانومی بہت خوفناک مریض ہے. اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھیپھڑے اس کے گل گئے ہیں، دل اس کا ٹھیک کام نہیں کر رہا، لیور اس کا اس کو سوزش ہوئی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. یہ بیک وقت بہت ساری سرجریز، اور وہ جو عمران نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. 5 سال میں تو مسائل کی سمجھ نہیں آتی نئے بندے کو. اور میں جو اتنی دیر سے اس کی لاجک اور ہے، میں تو جمہوریت میں لعنت بھی نہیں بھیجتا. یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے ہمارا علاج نہیں ہے. اور خاص طور پہ ان حالات میں. ہاں بیسک بات یہ ہے کہ وہ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی ٹھیک نہیں ہے.